بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ نے روزے کے مسائل کے ضمن میں ایک مسئلہ اس تعلق سے بیان کیا ہے کہ وہ کون سے ایام ہیں جن ایام میں یا جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ الایام المنہی عن صیامہا، وہ ایام وہ دن جن دنوں میں ایک مسلمان چاہ کر بھی روزہ نہیں رکھ سکتا۔ روزہ فی نفسہ ہی اچھا عمل ہے، نیک کام ہے، لیکن نیک کام کی قبولیت کے لیے بھی یہ بنیادی شرط ہے کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہو۔ آپ صرف نیک عمل دیکھیں، اچھا عمل دیکھیں، سوچیں کہ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے تو یہ ہر حال میں اچھا ہی ہوگا۔ اچھا اس وقت ہوگا جب آپ سنت کی اتباع کریں گے۔ اگر قرآن اور حدیث سے روزہ رکھنے کی تائید ہوتی ہے تو آپ روزہ رکھیں ان دنوں میں، اور اگر قرآن اور حدیث سے آپ کے روزے کی تائید نہیں ہوتی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اور ہم اور آپ روزہ اس دن کا رکھتے ہیں یا اس دن رکھتے ہیں، تو آپ یقین جانیں کہ اگرچہ فی نفس ہی روزہ صالح عمل ہے، نیک عمل ہے، عبادت میں شمار ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے وہ روزہ کیا ہوگا؟ آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کا وہ روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے کہ وہ کون سے ایام ہیں جن ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں کئی چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ النہی عن صیام یوم عید الفطر و یوم عید الاضحیٰ، کہ جن دنوں کا روزہ رکھنا ممنوع ہے ان دنوں میں پہلا دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا ہے، یعنی ان دو دنوں میں یا ان دونوں دنوں میں ایک مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر روزہ رکھتا ہے تو گویا سنت کی مخالفت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ وہ عمل مقبول نہیں ہو سکتا جس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پائی جائے۔ دیکھیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روزے کی نہیں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں فعن ابی عبید مولا ابن ازہر قال شہدت العید مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال، یہ ابو عبید جو ابن ازہر کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کے دن حاضر ہوا، یا ایک عید کے موقع سے میں آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے هذان یومان نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیامہما، کہ عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن یہ دونوں ایسے دن ہیں جن دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں، شریعت سے ناواقف ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ کہ
عید الاضحیٰ کے دن کیا ہے روزہ رکھا جاتا ہے، اور آدمی افطار نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ مسنون ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن آدمی سب سے پہلے جو چیز کھائے یا اپنے منہ میں ڈالے وہ کون سی چیز ہونی چاہیے؟ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ اسی کو لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے سمجھنے میں کیا ہے غلطی کی، اور عام طور پہ دیہاتوں میں مردوں اور عورتوں سے آپ سنیے گا کہ بقرعید کے دن یا کہ عید الاضحیٰ کے دن کیا ہے روزہ ہے۔ یہ صحیح نہیں، بلکہ عید اور بقرعید دونوں دن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، ناجائز ہے، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا هذان يومان نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم۔ کہا کہ پہلا دن کیا ہے؟ یہ عید کا دن ہے جو روزے کے بعد آتا ہے، اور دوسرا دن وہ ہے جب آدمی اللہ کی عبادت کے بعد یعنی حج کے بعد قربان اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس کا گوشت کیا ہے کھاتا ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جن دنوں کا روزہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، ان دنوں میں سے عید الفطر کا دن ہے اور عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اسی معنی کی اور بھی حدیثیں ہیں، شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ کہتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، اور اس کی وضاحت کی کہ ان 2 دنوں میں پہلا دن یوم الاضحیٰ یعنی عید الاضحیٰ کا ہے، قربانی کا دن ہے، اور دوسرا جو دن ہے وہ کون سا دن ہے؟ وہ یوم الفطر، وہ عید الفطر کا دن ہے۔ تیسری حدیث اس تعلق سے جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، کہتے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صومین۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ پہلا دن یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ ان تینوں حدیثوں سے، اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن اور یوم النحر کے دن یعنی یوم الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرما دیا۔ ان تمام حدیثوں کے ذکر کرنے کے بعد مصنف کتاب رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد اجمع العلماء على تحریم صوم هذین اليومین بكل حال، کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی حال میں ان 2 دنوں کا روزہ رکھا نہیں جا سکتا ہے، چاہے وہ نذر کا روزہ ہو، یا ایک نفلی روزہ ہو، یا ایک کفارے کا روزہ ہو، یا اس کے علاوہ روزے ہوں، کوئی بھی روزہ کسی بھی حال میں عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن جائز نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح مسلم کی شرح المنہاج میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح اس چیز کو نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الروضہ الندیہ کے اندر بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، سابقہ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جن دنوں کا روزہ رکھنا ممنوع ہے ان دنوں میں عید الفطر کا دن بھی ہے اور عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے، اور اس تعلق سے جو دلائل مصنف کتاب نے ذکر کیے ہیں وہ دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ دوسرے نمبر پہ شیخ رحمہ اللہ نے جو نقطہ بیان کیا ہے
ان دنوں سے متعلق جن دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں النہی عن صیام ایام التشریق، کہ ایام تشریق میں بھی روزہ رکھا نہیں جا سکتا سوائے ایک حالت کے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، کہ اگر کوئی آدمی حج تمتع کرتا ہے اور قربانی کا جانور نہیں ہے تو ایسا آدمی روزہ جو ایام تشریق کا ہے رکھ سکتا ہے، بقیہ کسی کے لیے جائز کیا ہے نہیں ہے کہ وہ ایام تشریق کا روزہ رکھے۔ ایام تشریق کہتے کس کو ہے؟ شیخ رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی اور کہا وہی الایام الثلاثۃ بعد عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے علاوہ، یہ نہیں کہ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے علاوہ جو 3 دن ہیں ان 3 دنوں پر ایام التشریق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیامہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایام تشریق کے روزہ کی نہیں سے متعلق عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں انہو دخل علی ابی فی ایام التشریق، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہو دخل علی ابی فی ایام التشریق، کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام تشریق میں اپنے والد کے پاس آئے، یعنی کن کے پاس؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فوجدہ یأکل، تو دیکھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ان کے والد کیا ہے ایام تشریق میں کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں فدعانی، عبداللہ کہتے ہیں مجھے بھی بلایا میرے ابو نے، میرے والد نے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آؤ، یعنی میرے ساتھ آپ کھانا کھاؤ۔ فقلت، تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا لا آکل، میں نہیں کھا سکتا، انی صائم، اور نہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ کیا ہے میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل فإن هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جو دن ہے یعنی ایام تشریق کے ایام، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بإفطارها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ہمیں روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور میں نے اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر حال میں کی جائے گی، چاہے اس کا تعلق اوامر سے ہو یا کہ اس کا تعلق کیا ہے نواہی سے ہو، منہیات سے ہو، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں کیا ہے داخل ہے۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بإفطارها وینہانا عن صیامها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کا روزہ نہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ اور نبیشہ الحدلی کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، بالکل واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے کے ایام ہیں اور کیا ہے پینے کے ایام ہیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایام تشریق کو اپنے ذکر کے ایام قرار دیا ہے، اسی طرح کھانے اور پینے کے ایام ہیں، اس لیے ان دنوں میں روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ اسی طرح ایام تشریق سے متعلق کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ وأوس بن حدثان ایام التشریق فنادى، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ایک دوسرے صحابی اوس بن حدثان کو ایام تشریق میں بھیجا، اور ان دونوں نے جا کر لوگوں کو یہ بتلایا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے انہ لا يدخل الجنت الا مومن وایام منا ایام اکل وشرب۔ ان دونوں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو لوگوں کے مابین بیان کیا کہ جنت میں سوائے مومن کے کوئی اور نہیں جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کا مستحق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اور دوسری جو بات بتلائی ان دونوں صاحبان نے وہ یہ کہ وہ ایام منا ایام اکل و شرب، یہ جو منا کے ایام ہیں، اور منا کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ 3 دن۔ ایام تشریق کے جو ایام ہیں وہی کیا ہے؟ منا کے ایام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھانے اور پینے کے ایام ہیں۔ پتہ یہ چلا ان تمام حدیثوں سے، ان تمام حدیثوں کا مفاد یہ ہے کہ ایام تشریق کا روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے، اور ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہیں، ذکر الہی کے دن ہیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کے ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت کی شرح کے ضمن میں کہتے ہیں ان فی الحدیث الذي رواه مسلم دلیلا للذین یقولون انه لا يصح صوم ایام التشریق بحال۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس روایت کے اندر اس بات کی دلیل ہے، اور اس حدیث سے ان لوگوں کے قول کی تائید اور توثیق ہوتی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایام تشریق میں کسی بھی طور یا کسی بھی اعتبار سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں وَهُوَ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس تعلق سے 2 قول ہیں، لیکن یہ قول ظاہر ہے کہ روزہ رکھنا کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ اور اسی قول کے قائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور امام منذر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایام تشریق کا روزہ جائز نہیں ہے، سوائے ایک صورت کے جس کے بارے میں میں نے پہلے اشارہ کیا۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا النَّهِيَ الْحَاجِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْهَدْيَ فَهُوَ فِي اسْتِثْنَاءٍ مِنْ هَذَا النَّهِيِ۔ کہتے ہیں وہ حاجی سے مستثنا ہے جو دوران حج قربانی کا جانور نہ پائے اور حج تمتع کرتا ہے، تو ایسا شخص ایام تشریق کا یا عید الاضحیٰ کا نہیں بلکہ ایام تشریق کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عبداللہ ابن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث موجود ہے۔ ان دونوں سے یہ مروی ہے کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمنا الا لمن یجد الہدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت یا ایک رخصت نہیں دی سوائے ان لوگوں کے جو قربانی کا جانور نہیں پاتے ہیں۔ اور یہ حدیث میں نے کہا صحیح بخاری کی ہے، اور اسی معنی کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ کہتے ہیں الصیام لمن تمتع بالعمرۃ الی الحج الی یوم عرفہ فإن لم یجد ہدیا، آدمی کیا ہے حج تمتع کرتا ہے، قربانی کا جانور نہیں پاتا ہے، وَلَمْ يَصُمْ صَامَ، اور اس سے روزہ نہ رکھ سکا، تو ایسی صورت میں کیا ہے جو مینا کے ایام ہے ان ایام میں یہ کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا، یعنی ایام تشریق کا روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ جن دنوں کا روزہ رکھنا ممنوع ہے ان دنوں میں سے عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور ایام تشریق ہے، اور بھی منہی عنہ ایام کی طرف اشارہ مصنف رحمہ اللہ نے کیا ہے، جن کو انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔